بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل سبق میں آج دو قاعدے پڑھنے ہیں، ایک ماضی شکی جس کو ماضی احتمالی بھی کہتے ہیں، اور ایک مستقبل۔ ماضی شکی اور ماضی احتمالی یعنی گزرے ہوئے زمانے کے کسی کام میں شک معلوم ہو، جیسے آیا ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی ساتھی کا بھائی آنے والا تھا، 8 بجے کا وقت تھا اس کا، اب 7 بجے یہ کلاس میں بیٹھ گیا۔ اب 8:30 بجے سے کسی نے پوچھا کہ بھی تمہارا بھائی آیا کیا؟ تو چونکہ ملاقات ہوئی نہیں، یہ کلاس میں بیٹھا ہے اور 8 بجے وہ آنے والا تھا اور ابھی 8:30 بج گئے، تو کیا کہا؟ آیا ہوگا، آیا ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں ماضی احتمالی اور ماضی شکی۔ اس کا قاعدہ تیسیر المبتدی میں بھی آیا، یہاں صرف تعبیر اور الفاظ میں فرق ہے، قاعدہ تو وہی ہے۔ یہاں قاعدہ اس طرح ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے بعد ہے اور باش زیادہ کریں گے اور ضمائر متصلہ بغیر الف کے لگائیں گے۔ گفتہ باشد، اب یہ باشد جو ہے نا، یہ بودن کا مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کے اخیر میں دال ہوتی ہے۔ گفتہ باشد، اس نے کہا ہوگا۔ اب ساری ضمیر لگا دیں گے بغیر الف کے۔ واحد متکلم کا صیغہ آئے گا گفتہ باشم، میں نے کہا ہوں گا۔ گفتہ باشیم جمع متکلم، ہم نے کہا ہوگا۔ گفتہ باشی واحد حاضر، تو نے کہا ہوگا۔ گفتہ باشید جمع حاضر، تم نے کہا ہوگا۔ گفتہ باشد واحد غائب، اس نے کہا ہوگا۔ گفتہ باشند جمع غائب، انہوں نے کہا ہوگا۔ دوسرے مصدر سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یافتہ باشم، میں نے پایا ہوں گا۔ یافتہ باشیم، ہم نے پایا ہوگا۔ یافتہ باشی، تو نے پایا ہوگا۔ یافتہ باشید، تم نے پایا ہوگا۔ یافتہ باشد، اس نے پایا ہوگا۔ یافتہ باشند، انہوں نے پایا ہوگا۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ شیخ سعدی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب تک آدمی بولتا نہیں اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ ہر بیشہ گماں مبر کے خالیست، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جھاڑی کو خالی مت سمجھو، ممکن ہے چیتا سویا ہوگا۔ اب مستقبل بنانے کا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں۔ لفظ خواہ اور ضمائر متصلہ بغیر الف کے لگائیں گے اور ماضی مطلق سے پہلے اس کو رکھیں گے۔ جیسے خواہم نوشت، نوشت ماضی مطلق ہے، نوشت ماضی مطلق ہے، اس سے پہلے خواہ کے ساتھ ضمیر متصلہ بغیر الف کے لگائیں گے۔ خواہم نوشت، میں لکھوں گا، تو یہ ام ضمیر جو ہے بغیر الف کے صرف میم لگائی، خواہم، خواہم نوشت، میں لکھوں گا۔ خواہیم نوشت، ہم سب لکھیں گے۔ خواہی نوشت، تو لکھے گا۔ مطلب نوشت جو ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ ہے وہ ویسے ہی رہے گا، ضمیر خواہ کے ساتھ لگیں گی، بغیر الف کے لگیں گی۔ خواہی نوشت، تو لکھے گا۔ خواہد نوشت، تم لکھو گے۔ خواہد نوشت، وہ لکھے گا۔ خواہند نوشت، وہ لکھیں گے۔ اور مصدر سے پڑھ لیتے، خواہم خواند، میں پڑھوں گا۔ خواہیم خواند، ہم پڑھیں گے۔ خواہی خواند،
تو پڑھے گا، خواہد خواند تم پڑھو گے، خواہد خواند وہ پڑھے گا، خواہند خواند وہ سب پڑھیں گے۔ تو یہ دو قاعدے ہمارے ہوئے۔ گنجی نے مصادر کے چند مصادر پڑھتے ہیں۔ دمیدن پھونکنا مصدر، دمد پھونکے مضارع۔ دمیدن کے معنی چمکنا بھی ہے اور جمنا بھی ہے۔ دمیدن چمکنا مصدر، دمد چمکے مضارع۔ دمیدن جمنا مصدر، دمد جمع مضارع۔ دوشیدن دوہنا مصدر، دوشد دوہے مضارع۔ دوہنا یعنی بکری وغیرہ کا دودھ نکالنا جس کو بولتے ہیں ہم، وہ دوہنا، نچوڑنا۔ دوشیدن دوہنا مصدر، دوشد دوہے مضارع۔ دوشیدن نچوڑنا مصدر، دوشد نچوڑے مضارع۔ دویدن دوڑنا مصدر، دود دوڑے مضارع۔ دوختن سینا مصدر، دوزد سیب مضارع۔ دوزیدن سینا مصدر، دوزد سیب مضارع۔ دیدن دیکھنا مصدر، بیند دیکھے مضارع۔ بیند سے آتا ہے بینا دیکھنے والا، نابینا نہ دیکھنے والا، یہ اسی مصدر سے بنا ہے۔ درماندن عاجز ہونا مصدر، درماند عاجز ہوئے مضارع۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔